تکلیف تم سے پہلے پہنچ چکی ہے اور تم ایک میدان کے اندر ان پر غالب آ چکے ہو۔ اللہ فرماتا ہے وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، اور یہ دن ہے جو ہم لوگوں کے درمیان پھرتے رہتے ہیں، یعنی کبھی شکست ہوتی ہے، کبھی جیت ہوتی ہے۔ شکست میں بھی اللہ کی حکمت ہے اور جیت میں بھی اللہ کی حکمت ہے۔ رب کائنات نے اس حکمت کو آیت کے اگلے حصے کے اندر بیان فرمایا وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ، یہ اس لیے ہوتا ہے کہ اللہ ایمان والوں کی پہچان کروا دے، یعنی میدان کے اندر اگر کافر تم پہ غالب آتے ہیں، یعنی اللہ کی حکمت یہ ہے کہ اس جنگ کے اندر کافروں نے غالب آنا ہے، تو اس حکمت کا اس کی علت کیا ہے؟ اللہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ تم میں سے کون سا بندہ ثابت قدم رہتا ہے، تم میں سے کون سا بندہ اللہ رب العالمین کے فیصلے کو ماننے والا ہے۔ اور دوسری بات اللہ فرماتا ہے وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ، اور تم میں سے کچھ لوگوں کو شہادت کا مرتبہ عطا فرما دے، یعنی کافروں کے غالب ہونے کا رب کائنات نے ایک اور نظریہ بیان فرمایا کہ اس کے اندر حکمت یہ بھی ہوتی ہے کہ اللہ چاہتا ہے کہ کچھ مسلمانوں کو شہادت ملے۔ شہادت ایک اپنا مقام ہے جس کے لیے مسلمان تڑپتے تھے، اور جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنگ کے لیے جاتے، یعنی اتنا زیادہ شہادت کا جذبہ وہ مسلمانوں کے درمیان موجود تھا۔ چھوٹے چھوٹے بچے جن کی عمر 9 سال 10 سال 12 سال وہ بھی چھوٹی تلواریں لے کر وہ جنگ کے اندر وہ پہنچ جاتے، بلکہ جنگ بدر کے اندر جن چھوٹے شہزادوں نے ابو جال جو اسلام کا سب سے بڑا دشمن ہے اس کی گردن کو اتارا تھا، اسے واصل جہنم کیا تھا، ان کی عمر بھی تو یہی تھی 9 سال اور 12 سال، ایک کا نام معاذ ایک کا نام معوذ۔ تو جس وقت یہ دونوں آئے تو حضور نے منع کر دیا تھا تم واپس چلے جاؤ، تم ابھی اس عمر کے نہیں ہو کہ تم میدان کے اندر ان بجلیوں کا مقابلہ کر سکو، تمہیں جنگ کی میں اجازت نہیں دیتا۔ تو یہ رو پڑے تھے اور انہوں نے کہا تھا یا رسول اللہ آپ ہماری کشتی کروا لیں، ہم جنگ کرنے کے قابل ہیں۔ اتنا بڑا جذبہ تھا ان کا، اور یہ اس طرح تیار ہو کر شہادت پانے کے لیے آتے تھے۔ تو رب کائنات نے حکمت کو بیان فرمایا کہ اگر کافر جنگ میں تم پر غالب آتے ہیں، اس کی حکمت یہ ہے، ایک تو یہ کہ اللہ تمہیں چیک کرنا چاہتا ہے تمہارا ایمان کیسے ہے، یعنی اللہ تمہیں آزمانا چاہتا ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ تم میں سے کچھ لوگوں کو اللہ شہادت کا مرتبہ دینا چاہتا ہے۔ اللہ چاہتا ہے یہ شہید ہوں، اور شہید کا ایک اپنا مقام ہوتا ہے، شہید ہی وہ واحد بندہ ہے جنت جانے کے بعد جو اللہ کے دربار کے اندر یہ طلب کرے گا کہ مولا مجھے تیری جنت کے اندر سکون نہیں آ رہا، مجھے ایک مرتبہ پھر دنیا میں بھیج۔ تو اللہ پوچھے گا کہ تو دنیا کے اندر جانے کی تمنا کیوں کر رہا ہے؟ تو شہید کہے گا مولا جو مزہ مجھے تیرے نام پر جان دینے میں آیا تھا وہ یہاں پر نہیں، میں چاہتا ہوں میں دنیا میں جاؤں ایک بار پھر کٹوں، پھر شہید ہو جاؤں، اور پھر میں اس لذت کو محسوس کروں۔ اور اتنا اونچا مقام کہ ابھی شہید کے خون کا قطرہ زمین پر نہیں گرتا، اللہ تعالیٰ پہلے ہی اسے جنت عطا فرما دیتا ہے۔ تو رب کائنات نے فرمایا کہ یہ ہماری حکمتوں میں سے ایک حکمت ہے، کسی جنگ کے اندر اگر کافر غالب آتے ہیں، مسلمانوں کو شکست ملتی ہے، ایک تو ہم آزماتے ہیں مسلمانوں کو کہ مسلمانوں کا ہماری ذات پر ایمان کیسا ہے، اور دوسری بات یہ کہ ہم ان میں سے کچھ لوگوں کو شہادت کا مرتبہ دینا چاہتے ہیں۔ واللہ یحب الظالمین، اور اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا۔ رب کائنات نے ارشاد فرمایا وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ، جہاد کی حکمت کو رب کائنات نے بیان فرمایا اس لیے کہ اللہ مسلمانوں کو نکھار دے اور کافروں کو مٹا دے، یعنی جہاد ہم نے تم پر اس لیے لازم کیا ہے، مسلمان اگر اس میدان کے اندر شہید ہوتے ہیں وہ نکھر جاتے ہیں، غازی بن کے آتے ہیں پھر بھی ان کے لیے نکھار ہے، یعنی اللہ کی طرف سے اجر ہے، ثواب ہے، اور کافر اگر جہاد کے دوران مارا جاتا ہے تو اس کے لیے بربادی ہے۔ رب کائنات نے حکمت کو بیان فرمایا کہ ہم نے جہاد تم پر لڑنا، میدان میں جانا اس لیے لازم کیا ہے کہ اس کے ذریعے مسلمانوں میں مزید نکھار آتا ہے اور کافروں کو ہم مزید مٹا دیتے ہیں۔ اور پھر رب کائنات نے ارشاد فرمایا ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ
وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ، کیا تم اس گمان میں ہو کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے حالانکہ ابھی اللہ نے تمہارے مجاہدوں کا امتحان نہیں لیا اور نہ ہی صبر والوں کی آزمائش کی؟ یعنی رب کائنات نے کہا کہ مسلمان ہی یہ پھولوں کی سیج نہیں ہے، کیا تم یہ گمان کر بیٹھے ہو کہ ڈائریکٹ جنت چلے جاؤ گے؟ ابھی تک تمہارے مجاہدوں کا امتحان نہیں لیا گیا، یعنی میدان میں انہیں آزمایا نہیں گیا، ابھی تک تمہارے صبر والوں کی آزمائش رب نے نہیں کی۔ تو بتانا مقصود یہ تھا کہ جنگ احد کے اندر جو تمہارا مالی نقصان ہوا، جو تمہارا جانی نقصان ہوا، جو شہید ہو گئے، تو ان کی شہادتوں پر تم غم نہ کھاؤ، اپنے حوصلوں کو پست نہ کرو، یہ اللہ کی آزمائشیں ہیں، اور اللہ تعالیٰ اپنے قریبی لوگوں کو آزماتا رہتا ہے اور اس کے آزمانے کی حکمتیں ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے بیان فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ کسی سے محبت کرتا ہے، پیار کرتا ہے، تو اسے آزماتا ہے، اور اس کی آزمائش یعنی اللہ کی آزمائش تین طرح کی ہوتی ہے، یا تو اس کی جان کے اندر اللہ آزمائش دیتا ہے، یا اس کی اولاد میں آزمائش دیتا ہے، یا تیسرے نمبر پر اس کے مال کے اندر اللہ آزمائش عطا فرماتا ہے، اور آزمائش یہ رب کی محبت کا ایک نتیجہ ہوتا ہے۔ تو رب کائنات نے اصول بیان کر دیا کہ جو مسلمان ہے اسے آزمایا جائے گا، اسے امتحان میں ڈالا جائے گا، تو جب اسے آزمایا جائے، امتحان میں ڈالا جائے، تو اس نے صابر رہنا ہے اور صبر کے ساتھ اللہ کی رضا پر راضی رہنا ہے۔ یعنی یہ میدان تو وہ میدان ہے مسلمانی کا، اللہ کے دربار کا، یہاں تو نبی بھی ہو تو جسم کو آروں کے ساتھ کاٹا جاتا ہے، یعنی عام بندہ تو عام بندہ ہے، ایک نبی کی بھی رب نے آزمائش ایسے کر لی کہ جسم کو آرے کے ساتھ کاٹا گیا اور دو حصے جسم کے ہو گئے، اور اللہ تعالیٰ اپنے پیاروں کو اس لیے آزماتا ہے، اللہ نکھارنا چاہتا ہے کہ دیکھو جن کا میری ذات پہ ایمان ہے وہ کیسے صابر رہتے ہیں۔ بلکہ میں قریب ترین کی مثال دینا چاہتا ہوں، یہاں نبی کریم کے کندھوں کا مسافر حسین بھی ہو تو انہیں بھی کربلا میں جا کے آزمائش میں پڑنا پڑتا ہے، انہیں بھی بچے دینا پڑتے ہیں، انہیں بھی سفر کر کے کربلا کی وادی میں پہنچنا پڑتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ہمارے لیے درس ہے کہ اگر کوئی چھوٹی موٹی آزمائش ہمارے اوپر آ جائے، کوئی بیماری آ جائے، کوئی اور معاملہ آ جائے، تو ہمیں وویلا نہیں کرنا چاہیے، شور نہیں کرنا چاہیے، ہمیں اس پر اللہ کی رضا میں راضی رہنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اصول بیان کر دیا ہے کہ جو شان والے لوگ ہیں ان کو آزمایا جاتا ہے، اور نبی کے غلام کی یہی شان ہے کہ زبان پہ شکوائے رنج و علم لایا نہیں کرتے، نبی کے نام لیوا غم سے گھبرایا نہیں کرتے۔ غم نکھار کا ذریعہ ہوتا ہے، آزمائش یہ درجوں کی بلندی کا سبب ہوتا ہے، امتحانوں میں ڈالنا یہ بٹی میں ڈال کر صاف کرنے کا ایک ذریعہ ہوتا ہے۔ یہ دنیا ہے ہی آزمائشوں کا نام اور امتحانوں کا نام۔ جو لوگ یہاں امتحانوں کو سینے لگاتے ہیں، اللہ کی رضا پہ راضی رہتے ہیں، آگے جا کر اللہ تعالیٰ انہیں بڑی جزائیں دیتا ہے اور بڑی رحمتیں عطا فرماتا ہے۔ اب رب کائنات نے اگلی آیت کے اندر احد کے اندر شریک ان لوگوں کے متعلق بیان فرمایا جن لوگوں نے میدان بدر میں شہید ہو جانے والوں کی شہادتوں کی فضیلت کو سن کے یہ تمنا کی تھی، اے کاش ہم بھی شہید ہو جاتے، لیکن جب میدان احد میں گئے تو بھاگ پڑے۔ یعنی ایک جماعت تھی جنہوں نے احد کا میدان چھوڑ کے وہ بھاگنے پر مجبور ہو گئے، ان کے متعلق رب کائنات نے ارشاد فرمایا کہ تم جس وقت بدر کے شہداء کی فضیلتیں سنتے تھے تو تم دل میں تمنا کرتے تھے ہمیں بھی موت آئے، ہم بھی شہید ہو جائیں، اور اب جب شہادت کا موقع بن رہا ہے تو تم میدان چھوڑ کے جا رہے ہو۔ ان لوگوں کے متعلق اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْهُ، اور تم تو موت کی تمنا کیا کرتے تھے اس کے ملنے سے پہلے، یعنی بدر کے شہداء کی شہادت کے مقام دیکھ کر تم کہتے تھے ہم بھی شہید ہو جائیں، ہمیں بھی موت مل جائے۔ تو اللہ نے ارشاد فرمایا تم تو تمنا کرتے تھے موت کی، فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، تو اب وہ تمہیں نظر آئی ہے آنکھوں کے سامنے۔ یعنی احد کے میدان کے اندر تمہارے کتنے بھائی شہید ہو گئے، اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو بھاگے احد کے میدان کے اندر۔ تو رب کائنات نے ارشاد فرمایا جو تم تمنا کرتے تھے، جب اس تمنا کی مراد پانے کی باری آئی تو تم پھر پاؤں
پلٹا کے میدان سے بھاگنے پر مجبور ہو گئے. یعنی اود کے میدان میں جو کچھ ہوا تھا قرآن پاک اس تناظر کے اندر نازل ہو رہا ہے. اچھا، اود کے میدان کے اندر ایک معاملہ اور بھی ہوا تھا. شیطان نے ایک افواہ پھیلا دی تھی. یہ لوگ کیوں بھاگے تھے؟ یعنی ایک پوری جماعت وہ اود کا میدان چھوڑ کے بھاگی. شیطان نے ایک خبر پھیلائی اور پھر وہ خبر پھیلتی گئی، ہر مسلمان کے کان میں پڑی، اور مسلمانوں کا جو تلواروں کے اوپر گرفت تھی، طاقت تھی، زور تھی، وہ ٹوٹ گیا. وہ خبر کیا تھی؟ قد قتل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ شیطان نے افواہ پھیلا دی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے. تو جب لوگوں نے یہ بات سنی تو ان کے حوصلے ٹوٹ گئے. انہوں نے کہا ہمارا قائد ہی چلا گیا، ہمارے نبی چلے گئے، ہمارے رہنمائی چلے گئے، اب ہمیں لڑنے کا کیا فائدہ ہے؟ کچھ نے ایسا کیا کہ میدان چھوڑ کے وہ بھاگنے لگے. تو پھر ایک دوبارہ آواز بلند ہوئی کہ یہ جھوٹ ہے، نبی کریم علیہ السلام صحیح سلامت ہیں، حضور شہید نہیں ہوئے، یہ کسی نے افواہ پھیلائی. تو پھر جب وہ لوگ واپس آئے تو رب کائنات نے آسمان سے اس تناظر کے اندر انہیں سمجھانے کے لیے قرآن نازل کیا. ذرا قرآن کے لفظ سنیں. وما محمد الا رسول، اور محمد ایک رسول ہی ہیں. قد خلت من قبلہ الرسل، ان سے پہلے بھی کئی رسول گزر چکے ہیں، یہ بھی رسول ہیں، اور ان سے پہلے کم و بیش 1,24,000 پیغمبر اس دنیا کے اندر جلوہ گر ہوئے. جو ایک بیسک اصول تھا رب نے وہ بیان فرمایا. افَإِن مَاتَ أَوْ قُتِلَ انقلبتم علی اعقابکم. اللہ ارشاد فرماتا ہے اگر وہ وصال کر جائیں، یعنی یہ رسول ہیں، ان سے پہلے بھی رسول گزر چکے ہیں، یہ تو وصال ان کا نہیں ہوا عہد میں، لیکن بالفرض اگر وہ وصال کر جائیں، اب مسلمانوں کے لیے ایک بڑی قیامت کے لیے تیار کیا جا رہا ہے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ یہ دنیا میں تشریف لائے ہیں تو انہوں نے واپس نہیں جانا، موت کا تو قانون پورا ہوگا، ایک نہ ایک دن انہوں نے تمہیں چھوڑ کے جانا ہے. تو جب ان کا وصال ہو جائے، یا دوسرا جملہ قرآن نے بیان فرمایا او قتل انقلبتم علی اعقابکم، یا یہ شہید ہو جائیں، تو اللہ ارشاد فرماتا ہے تو کیا تم الٹے پاؤں پلٹ جاؤ گے؟ یعنی ان کے وصال کے بعد کیا تم دین چھوڑ جاؤ گے؟ کیا تم کلمے کا انکار کر دو گے؟ کیا تم قرآن کا انکار کر دو گے؟ یہ جو بھاگنے والی جماعت تھی اود کے میدان میں، یہ سن کر کہ حضور شہید ہو گئے، انہیں سمجھایا جا رہا ہے کہ نبی اس سے پہلے بھی آئے ہیں، پھر وہ نبی دنیا سے چلے بھی گئے، ان کے ماننے والے ان کے جانے کے بعد شریعت پر قائم رہے، انہوں نے کتاب کو تھامے رکھا، انہوں نے دین کے احکام کی پیروی کی. تو جس طرح وہ نبی تھے یہ بھی نبی ہے، جیسے وہ چلے گئے ان کے پیچھے رہنے والوں نے دین کو نہیں چھوڑا اور مضبوطی سے پکڑ کے رکھا، اسی طرح جب ان کا وصال ہو جائے یا یہ شہید ہو جائیں تو اے پیچھے رہنے والوں تم نے دین نہیں چھوڑنا، تم نے دین، یہی تو راہ تمہیں یہ بتا کے جا رہے. تو قرآن پاک ان لوگوں کے متعلق سامنے انہیں رکھتے ہوئے ایک اصول اللہ بیان فرما رہا ہے. اور پھر رب کائنات نے فرمایا وَمَن يَنْقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا، اور جو الٹے پاؤں پھرے گا اللہ کا کچھ نہیں بگاڑے گا. یعنی ان کے جانے کے بعد، وصال کے بعد، شہادت کے بعد اگر بالفرض ہو جاتی ہے، اگر کوئی دین چھوڑ دیتا ہے، مرتد ہو جاتا ہے، اللہ فرماتا ہے میرا کچھ نہیں بگاڑے گا، وہ اپنا نقصان کرے گا. حالانکہ اصول یہ ہے اس سے پہلے 1,24,000 پیغمبر اس دنیا کے اندر آئے، وہ سارے کے سارے جب اس دنیا کے اندر جلوہ گر ہوئے تو پھر ساتھ موت کا قانون تو تھا، اپنی باری پہ وصال ہو گیا، جب وہ تشریف لے گئے پیچھے رہ جانے والوں نے دین کو چھوڑا نہیں. تو یہ مسلمانوں کو ایک خاموش ذریعے کے ذریعے قرآن پاک ایک پیغام دے رہا تھا کہ جب وہ وقت آ جائے، یہی وجہ ہے، یہ وہ آیت ہے جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہوا تو صحابہ کہتے ہیں ہمارے ہوش جو ہیں وہ ختم ہو گئے. جو کھڑا تھا کھڑا رہا، جو بیٹھا تھا بیٹھا رہا، کوئی باغ کے اندر کام کر رہا تھا تو اس نے ادھر ہی ہاتھ اٹھائے کہ اے اللہ میری آنکھیں واپس لے لے، میں اب دنیا نہیں دیکھنا چاہتا، جن نظروں سے حضور کو دیکھتا تھا وہ نہیں، تو اب مجھے دنیا کو دیکھنے کا کوئی فائدہ نہیں. یعنی یہ کیفیت تھی. حضرت عمر جیسا بندہ مدینہ شریف کی گلیوں کے اندر تلوار لے کے آپ بھاگتے تھے جیسے بندے کو کچھ ہوش ہی نہیں رہتی. اب کہتے تھے لوگوں اگر کسی نے یہ کہا نا کہ رسول اللہ فوت ہو گئے میں اس کی گردن اتار دوں گا. یعنی اس طرح اعصاب پر حضور رحمت عالم کا وصال کا لمحہ صحابہ پر طاری تھا.
اور سب سے مدبر بندہ جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی پر اپنے مصلی پہ کھڑا کیا تھا، یعنی حضرت امام سیدنا امام ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ اول. تو آپ نے جب دیکھا کہ مسلمانوں کی حالت ایسی ہے، یہ سنبھلنے والے نہیں، اب جو حالات بنے ہوئے ہیں یہ تو موت کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے خطبہ دیا، اور خطبے کے اندر آپ نے سب سے پہلے یہی آیت پڑھی، وما محمد الا رسول. آپ نے کہا کہ یہ اللہ کے رسول تھے، ان سے پہلے بھی رسول آئے. کیا تمہیں اللہ کا وہ فرمان یاد نہیں کہ رب نے کہا کہ اگر ان کا وصال ہو جائے تو کیا تم الٹے پاؤں پھر جاؤ گے؟ کیا مرتد ہو جاؤ گے؟ کیا دین چھوڑ دو؟ تو صحابہ کہتے ہیں کہ جب ابوبکر کی زبان سے ہم نے یہ آیت سنی نا، آیت تو ہمیں پہلے بھی آتی تھی، یہ تو سارا کچھ ہم نے پہلے سیکھا ہوا تھا، لیکن ہم سب کچھ بھول گئے تھے، اور جب ابوبکر کی زبان سے ہم نے سنا تو ہمیں یوں لگا کہ ہم پہلی بار سن رہے ہیں، یعنی ہوش سلامت نہ رہے. تو پھر آہستہ آہستہ مسلمانوں کے اوپر وہ صبر کی کیفیت طاری ہوئی. تو بنیادی طور پر تو وہ عود کی جماعت جو مسلمانوں کے سامنے تھی، اور عمومی طور پر مسلمانوں کو بتایا جا رہا تھا کہ جب وہ لمحہ آئے تو تم نے دین کو چھوڑنا نہیں ہے. اور یہاں ایک تیسری بات بھی موجود ہے کہ دین کسی شخصیت کے تابع نہیں ہے. بعض لوگ اس بات پر بھی وہ دین کے احکام، دین کا رستہ چھوڑ دیتے ہیں. جناب میرے پیر صاحب تھے، انہوں نے یہ کر دیا، اب پیر صاحب یہ ایسا کر رہے ہیں تو پھر میں دین پہ کیسے چلوں؟ میرے استاد نے اس نے یہ کر دیا، اب میرے استاد نے ایسا کر دیا تو میں دین پہ کیسا چلوں؟ یہ جو دین ہے نہ یہ پیر کا محتاج ہے، نہ یہ استاد کا محتاج ہے، نہ یہ عالم کا محتاج ہے، نہ یہ امام کا محتاج ہے. اس کی اپنی شان ہے، اس کی اپنی شان ہے. یہ کسی شخصیت کا تابع نہیں ہے. کوئی زندہ رہے تو بھی دین ہے، کوئی مر جائے پھر بھی دین ہے، کوئی سیدھے رستے پہ رہے پھر بھی دین ہے، اور کوئی رستہ چھوڑ جائے پھر بھی دین ہے. کسی کی وجہ سے دین کو چھوڑنا نہیں. اور یہ شریعت پاک کا ایک پیغام اس آیت کریمہ کے اندر بیان ہوا. آج کی تلاوت کردہ جتنی آیات ہیں ان کے اندر احد کے میدان کے اندر جو کچھ ہوا تھا، مسلمانوں کی حوصلہ افزائی کی گئی کہ اے مسلمانوں اپنے حوصلوں کو بلند رکھو، اگلے میدانوں کے اندر اللہ تمہیں فتح دے گا اور کامیابی. اور پھر یہ بشارت سچی ہوئی، یعنی رسول اللہ کے تشریف لے جانے کے بعد کافروں کے ساتھ جب بھی میدان لگا، خلفائے راشدین کے دور کے اندر جب بھی میدان لگا، اللہ نے ہر میدان میں مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی. پھر یہ مدینے سے نکلا ہوا نور جناب پوری دنیا کے اندر پھیلا، علاقے فتح ہوئے. یہ قرآن پاک کی سچی بشارت تھی. رب کائنات نے کہا تھا کہ اگر تم ایمان والے ہو اللہ تمہیں غالب رکھے گا اور اللہ تمہیں فتح عطا فرمائے گا. اللہ تعالیٰ ان قرآن کی آیات کے نور کا صدقہ ہماری زندگی کے اندھیروں کو ختم فرمائے، اور اس درس قرآن کی بزم کو اللہ قبول فرمائے.